والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ برکت کے لیے درود پاک اس نیت سے پڑھ لیں کہ ہمارا یہ درود پاک مل کر مرحوم کی روح کو ایصال کریں گے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ کریم بھائی کے آنے والی منزلوں کو آسان فرما دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انیس الغریبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں، ایک نوجوان بھائی محمد نعمان مرحوم کی نماز جنازہ کے لیے دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کو اس مقام تک پہنچتے ہوئے ایمان کی سلامتیاں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ کریم رب کا ایک سلسلہ ہے، اس مقام تک ہر چھوٹے اور بڑے نے پہنچنا ہے۔ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے اس کائنات میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ لمحے ہر انسان کے اوپر زندگی میں ضرور آنا ہے اس لمحے نے، اس لیے ہر لمحہ دعا کیا کریں پروردگار عالم ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھنا نصیب فرمائے۔ یقیناً مشکل ہوتا ہے اس عمر میں اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کو اس عمر میں رخصت کرتے ہوئے انتہائی خوش اخلاق، انتہائی اچھا بچہ، ان کی زندگی اللہ کریم نے جتنی لکھی تھی اس کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ پروردگار عالم ان کے آنے والی منزلوں کو آسان فرمائے، زندگی کے آخری لمحات حالت بیماری میں گزارے، اور مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتوں کا صدقہ امت مصطفیٰ کے اوپر بڑی کرم نوازیاں ہیں، بڑی کرم نوازیاں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ مسلسل بیمار ہو جاتا ہے، موت تک بیمار رہتا ہے، حالانکہ حتیٰ کہ اسی موت کے اندر اگر اسی بیماری میں اگر موت واقع ہو جائے تو پروردگار عالم جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک لمحے میں میرا اللہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھتے رہنا ہے۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان مبارک ہے، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو ایک ایک لمحے میں اس بیماری کی وجہ سے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے، درجات کو بلندیاں عطا فرماتا رہتا ہے۔ جتنے لمحے بیماری میں گزارے یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے، یہ میرے کریم رب کا فیصلہ ہے۔ جتنے لمحے حالت بیماری میں گزرتے ہیں تو انسان کے لیے وہ بہتری کے خوشخبری لے کے آتے ہیں، بلکہ یہ بھی حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جب بندہ کوئی اور نیکی نہیں کرتا کہ جس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معافیاں مل جائیں، پروردگار عالم کو پھر بھی اپنے بندوں پہ رحم آتی ہے۔ اور جب کوئی اور بندہ نیک عمل نہیں کر پاتا تو رب کریم پھر اپنے بندے پہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی امتحان بھیج دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے میرے اوپر آزمائش ہے، کوئی رب کریم کا امتحان ہے، کوئی بیماری ہے، اور اس امتحان، اس بیماری میں اللہ کریم اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میرے اوپر کیا معاملہ ہے، لیکن رب کریم دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اور کوئی نیکی نہیں کر رہا، گناہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، تو میرا اللہ اپنے بندے پہ کوئی تکلیف بھیج کر اس تکلیف کی وجہ سے اسے نیکیاں عطا فرما کے نیکیوں میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی کا سلسلہ یہ بن جائے کہ زندگی اسے نیکیوں میں گزرے تو پھر سمجھے کہ پھر کتنا کرم ہوتا ہوگا پروردگار عالم کا۔ حضور کی ایک
حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بندہ مومن جس کی ساری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں گزرتی ہے، پروردگار عالم کی صحیح معنوں میں بندگی کرتے ہوئے گزرتی ہے، تو ساری زندگی جو اس کے دونوں نیکیاں اور گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں، جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ فرشتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، مالک ہماری جتنا عرصہ ان کے ساتھ ڈیوٹی تھی اب مکمل ہو گئی، کیا حکم ہے، ہم نے آسمانوں پہ آنا ہے یا زمین پہ کوئی ڈیوٹی ہے؟ میرے رب کریم کی طرف سے جواب ملتا ہے، میرے فرشتوں، میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ پروردگار عالم پھر زمین پہ رہے؟ میرے رب کریم فرماتے ہیں، حضور کا فرمان مبارک ہے، میرے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے فرشتوں، میری زمین بھی بھری ہوئی ہے، میری تسبیحاں کرنے والے فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے میری تسبیحاں کرنے والا، مالک پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے حکم آتا ہے، جس نے ساری زندگی میری بندگی اور میرے یار کی غلامی میں گزاری ہے، اب میری چاہت یہ ہے آپ دونوں ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو جائیں، قیامت تک کھڑے ہو کر تم نے میرے نام کی تسبیحاں پڑھتے رہنے ہیں، اور جو تسبیحاں تمہاری ہوں گی میں نیکیاں اپنے بندے کے نام اعمال میں عطا فرماتا رہوں گا۔ اگر زندگی اس کی بندگی میں گزرے اور رسول اللہ کی غلامی میں گزرے تو پھر کرم والا کرم یہ ہوتا ہے کہ آخری لمحوں میں پھر فرشتے بھی جاتے نہیں ہیں، میرا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ آج میں اور آپ دنیا کے ان جنجلوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم نے موت کو بلایا ہوا، رب کریم کی یاد سے غافل ہے، آپس میں رشتوں سے ایک دوسرے کو ایک تانا لگا ہوا ہے توڑتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق توڑتے ہوئے، کہیں پہ زمینوں کے جھگڑے، کہیں پہ رشتوں کے جھگڑے، کہیں پہ رستوں کے جھگڑے، کہیں پہ بجلی کے کھمبوں پہ جھگڑے، کہیں پہ جناب والا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہی ہیں، اور اس حد تک مسلمان گر گیا ہے کہ 2 دن پہلے کے سامنے خبر آتی ہے کہ ایک ماں کے حقیقی بیٹے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک بیٹا ادھر سے اسے مارتا ہے، ایک ادھر سے مارتا ہوا نظر آتا ہے، اس حد تک بھی انسان گر گیا ہے کہ یہ بھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ اپنے حقیقی اولاد، اپنے بوڑھے بزرگوں کے سفید بالوں کو تو دیکھ کے میرے رب کریم کی رحمت کو بھی خیال آ جاتا ہے، حتیٰ کہ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو بوڑھے بزرگ کی عزت کرتے ہیں سفید بالوں کی وجہ سے، وہ سمجھ لے کہ میں رب کائنات کی عزت کر رہا ہوں۔ وہ حقیقی اولاد اپنے باپ کے منہوں پہ تھپڑ مار کے جوتے تک مارتے ہوئی نظر آتی ہے۔ صرف دنیا کے حفظ میں کیا مسئلہ ہوگا؟ جائیداد کا مسئلہ ہوگا، پیسوں کا مسئلہ ہوگا، وراثت کا مسئلہ ہوگا، ایسے بڑھ کر اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا ویر، یہ کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں 50 سال گزارنے ہیں، 60 سال گزارنے ہیں، کتنے زندگی کے لمحے ہیں، یہ کتنے خواب سجائے ہوں گے میرے اس بھائی نے، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کتنی زندگی کے بڑے بڑے خواب ہوں گے، کتنی بڑی بڑی خواہشیں ہوں گی، لیکن خواہشیں بھی ساری یہیں پہ رہ گئی، خواب بھی سارے یہیں پہ رہ گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پروردگار عالم پر یقین کامل کیسے آ گیا ہے کہ وہ کریم رب کی ہستی ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں جب میں علی، میرے ارادے جب ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، میں ارادہ کرتا ہوں اور کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر علی المرتضیٰ سمجھ جاتا ہے اوپر کوئی ذات ہے جس کے ارادوں کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی کی حفظ سے ہمیں اس حد تک گرا گئی کہ ہمیں نہ خدا کی ذات کا خیال آیا، نہ اپنے والدین کا خیال آیا، نہ اپنے رشتہ داروں کا خیال آیا۔ یہ وہ عظیم رشتے ہیں جن رشتوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے دنیا کی زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ اب وقت نہیں ہے آپ آواز صفحے درست فرما لیں، لیکن اب آپ سے گزارش یہی ہے، کھڑے ہو جائے صفحے درست فرما لیں، آواز سے گزارش یہی ہے کہ میں اور آپ نے بھی اس مقام پہ پہنچنا ہے، اس مقام پر پہنچنا۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ جو نماز جنازہ ادا کی گئی، کلمات خیر تلاوت کیے گئے،
جملہ ثواب ہدیتاً تحفتاً محبتاً آپ کی بارگاہ لم یزل میں پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم جملہ ثواب آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم حضور کے توسل سے بالخصوص جس بھائی نعمان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پروردگار عالم اس نماز کو اپنی جناب میں قبول فرما کے بھائی کی آنے والی منزلوں کو آسانیاں نصیب فرما۔ پروردگار عالم جتنے لمحے میں انہیں حالت بیماری میں گزارے ان کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا۔ مالک و مولا اپنے محبوب دو جہاں کا صدقہ ان کی نوجوان کی یہ موت یا اللہ امام علی اکبر کی شہادت کا صدقہ یا اللہ ان کی قبر کو منازل کو آسانیاں نصیب فرما۔ پروردگار عالم قبر میں نکیرین کے سوالات میں آسانیاں عطا فرما کے یا اللہ انہیں جنتوں کی بہاریں عطا فرما۔ بشر ہونے کے ناطے جو زندگی کے فرض واجبات رہ کے مالک و مولا معافیاں عطا فرماتے ہوئے اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ مالک و مولا جتنے لمحے انہوں نے بیماری میں حالت کرب میں گزارے یا اللہ ان کے لیے جنتوں کے دروازے کھول کے انہیں جنتوں کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرما۔ مالک و مولا اپنے محبوب دو جہاں کا صدقہ پسمان گان کو صدر جمیل اور اس کے اوپر انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ ہم تمام حاضرین کے جتنے عزیز و اقربا مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان بالخصوص جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ گئے حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ یا اللہ ان کے والدین کو جنتوں کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما۔ پروردگار عالم اس قبرستان میں اول تا آخر جتنے لوگ بھی مدفون ہیں یا اللہ سب کی تربتوں کے اوپر اپنے کرم کا نزول فرما۔ بالخصوص وہ مائی صاحبہ جو اس قبرستان کے لیے اتنی زمین عطیہ کر کے میرے مالک انہیں جنتوں کی زمین کی خیرات نصیب فرما۔ مالک ہمیشہ ان کی تربتوں کے اوپر اپنے کرم اور فضل کا نزول فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ اس سے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا اس مقام تک پہنچتے ہوئے اس پرفتن دور میں مالک ایمان کی سلامتیاں عطا فرما۔ یا اللہ صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ کی بندگی نصیب فرما، صحیح معنوں میں رسول اللہ کی غلامی نصیب فرما۔ مالک مولا بھٹکے ہوئے رستوں سے ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں والی لکڑی ہوئی زندگیوں سے نکل کر نیکیوں والی زندگی کی طرف منتقل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ اس بھائی کی نوجوان موت کے اوپر مالک مولا ان کے والد گرامی ان کے بھائیوں کو ان کے بہنوں کو پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ مالک صبر جمیل جزائے جزیل عطا فرما۔ ہم سب کو اچانک حادثات سے اچانک اموات سے تمام زمینی آسمان و آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دعا فرمائیں اس دوست کے ساتھ جتنی بھی محکمے والے ساتھی تشریف لائے اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کے جتنے بھی ادارے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے میرے اللہ انہیں ان نوجوانوں کو بدر و حنین والے جذبے نصیب فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کو جتنے بھی ہمارے ملک کے اداروں میں کام کر رہے ہیں یا اللہ انہیں صحت و سلامتی والی عمر بالخیر نصیب فرما۔ پروردگار عالم انہیں اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما۔ جو اپنے شب و روز یا اللہ زندگیاں قیمتی ان ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی قربان کر کے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے گھر والوں کی خیر فرما۔ پروردگار عالم ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان میں بسنے والوں لوگوں کی خیر فرما۔ سچ ہلالی پرچم کو حضور کے ساری امت کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں آپس کا حسد بغض کینہ اپنی زندگیوں سے نکال کے اتفاق اتحاد خلوص ذات کی دولت نصیب فرما۔ جو جذب مدینہ پاک میں رسول اللہ نے اپنے اپنے غلاموں کو مواقعات مدینہ کی صورت میں عطا فرمائے، ملک کائنات ملک پاکستان میں بسنے والے حضور کے غلاموں کو پھر سے وہ جذبے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔